ربیع الاول شریف کا مہینہ ہے. آج کی اس مختصر نشست میں میں اسی مناسبت سے حضور کی آمد کے حوالے سے چند باتیں ذکر خیر کے طور پر کرنا چاہوں گا. یاد رکھیں اللہ رب العزت نے جتنے انبیاء اس کائنات میں بھیجے، جتنے رسول بھیجے، ہر ایک نبی اور رسول کو ایک مخصوص علاقے کا رسول بنا کے بھیجا، مخصوص افراد کا نبی بنا کے بھیجا. یہ علاقہ اس کا فلاں نبی، یہ علاقہ اس کا فلاں نبی، اور ایک علاقے والا صرف اپنے نبی کی اطاعت کا پابند تھا. علاقہ مختلف، لوگ مختلف، ہر نبی کی حد ہوتی. لیکن جب باری آئی نا زہرا کے بابا، پیار سے بولیے اور محبت سے بولیں گے. یہ ربیع الاول شریف کا مہینہ ہے. ذرا پیار اور محبت سے جتنی دیر میں بیٹھے چہروں پر مسکراہٹ لے کر بیٹھے. یہ حضور کی ولادت کا مہینہ ہے جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا ہے، اللہ رب العزت کا فرمان ہے فَلْيَفْرَحُوا، جب میرے محبوب کا آمد ہو، میرے محبوب تشریف لائے، تو پھر جب رحمت اور فضل مل جائے تو فرمایا خوش ہونا نہیں، خوشی منانی ہے. خوش ہونا وہ ہوتا ہے، خوشی منانی اور اچھا جو بندہ خوش ہوتا ہے نا وہ بیٹھے بیٹھے خوش ہو جاتا ہے، اور اسے بتانا پڑتا ہے کہ میں خوش ہوں. اور جو خوشی مناتا ہے نا اس سے بتانا نہیں پڑتا، اس کا چہرہ بولتا ہے، اس کے گھر کی دیواریں بولتی ہے، اس کی گلیاں بولتی ہے. اور الحمدللہ ہمارا تعلق اس قبیلے سے ہے. ہمارا سارا شہر بول رہا ہے، بتا رہا ہے کہ امتی حضور کی ولادت پر کتنے خوش ہیں. اور ہم بڑے خوش نصیب ہیں. آپ یقین کریں حضرت شیخ مہدی الفاسی المسرات میں بڑی پیاری بات فرماتے ہیں. فرماتے ہیں الانبیاء کلهم الی امم عطیۃ، فرمایا ہر نبی اپنی قوم کی طرف عطیہ بن کے آئے. ذرا پیار سے بولیے. اب یہاں سے کچھ افراد اٹھ کے اگر میرے سامنے آ جائے، مہربانی کریں یہ بالکل جگہ سامنے خالی، قریب قریب ہو جائے تھوڑا تاکہ ایک محفل کا ماحول بن جائے. نعرہ لگائیے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، انٹھار کی آمد، انٹھار کی آمد. اگر توجہ رکھیں شیخ مہدی فرماتے الانبیاء کلهم الی امم عطیۃ، فرماتے ہر نبی اپنی امت کی طرف عطیہ بن کر آیا. سبحان اللہ. کیا بن کر آیا؟ عطیہ بن. وَنَبِيُّنَا لَنَا ہدیۃ، مگر ہمارا نبی ہماری طرف اللہ کا تحفہ بن کے آیا. اچھا اب آگے عطیہ اور ہدیہ میں فرق بتاتی ہے شیخ مہدی. فرق کیا ہے؟ فرماتے سنو الانبیاء الی امم عطیۃ
ونبینا لنا ہدیۃ، فرق کیا ہے؟ فرماتے الہدیۃ للمحتاجین والہدیۃ للمحبوبین، فرماتے ہدیہ ہمیشہ محتاجوں کو دیا جاتا ہے، ہدیہ ہمیشہ محبوبوں کو دیا جاتا ہے، محبوبوں کو دیا جاتا ہے۔ تو ہم کتنے خوش نصیب، آپ یقین کریں پہلی امتوں کو جب اللہ رب العزت مخاطب فرماتا کسی کو نہیں کہا اے ایمان والو، توجہ رہی، کسی امت کو نہیں کہا اے نہیں کہا، کیا کہا؟ یہ ادا صرف اللہ نے پورے قرآن میں 88 مرتبہ کہا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ ہم سے پہلے کسی امت کو ایمان والا کہہ کے نہیں پکارا، اور خالد صاحب اپنے لفظ دیکھیے گا، کسی کو نہیں کہا ایمان والے، انہیں کیا کہا؟ کہیں کہا یا ایھا المساکین، اے مسکینوں، اے غریبوں، اے محتاجوں، کبھی مساکین، کبھی محتاجوں، کبھی فقیر، کبھی غریب، اور جب ہماری باری آئی رب کعبہ کی قسم پورے قرآن میں نہ ہمیں محتاج کہا، نہ غریب کہا، نہ ضرورت مند کہا، نہ فقیر کہا، نہ محتاج کہا۔ وجہ کیا ہے؟ اللہ جانتا ہے جسے مصطفیٰ مل جائے نہ غریب رہتا ہے نہ محتاج رہتا ہے۔ وہ محتاج تھے، ان کے پاس مصطفیٰ کوئی نہیں، ہمیں مل گیا، پورے قرآن میں ہمیں محتاج کہہ کے نہیں، جب بھی کہا ہے یا ایھا الذین آمنوا کہہ کے پکارا۔ اور یاد رکھے اپنے مقدر پہ ناز کیا کرے، یہ چھوٹا احسان نہیں جو اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے، کتنا بڑا احسان ہے، ایسے بھی اللہ نے جتایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، یہ احسان کیوں جتایا؟ اس لیے کہ اللہ نے نعمت ہی بہت بڑی عطا کی، کتنی بڑی نعمت ہے، توجہ میری طرف رکھیں، کتنی بڑی نعمت ہے، پوری ذمہ داری سے عرض کرتا ہوں، آج اگر کوئی عیسائی فوت ہو جائے اس کی قبر میں حضرت عیسیٰ نہیں جاتے، اب یہ سمجھ آئی ہے، وہ تو کم از کم بولیں گے نا، عیسائی مار جائے قبر میں عیسیٰ نہیں جاتے، یہودی مار جائے قبر میں موسیٰ علیہ السلام نہیں جاتے، امتی مقدر پہ لاش کر کسی کا امتی مار جائے اس کا نبی قبر میں نہیں جاتا، اپنے مقدر پہ لاش کر ادھر امتی مر کے قبر میں جاتا ہے، زہرا کے بابا کی سواری قبر میں آ جاتا فرمایا میں نے احسان کیا، اتنا بڑا احسان، دیکھ جہاں سے تیرا باپ پلٹ آیا، ایک رات ٹھہرنا مناسب نہ سمجھا، تیری ماں پلٹ آئی، دیکھ جہاں سے ماں پلٹ آئی میرا مصطفیٰ پہنچا، یہ احسان نہ جتلاؤ تو کیا، کتنی بڑی نعمت ہے، اتنی بڑی نعمت۔ اور حدیث مبارک ہے، حضور فرماتے جب قیامت کا دن آئے گا نا سب سے پہلے میری قبر کھلے گی، میں باہر آؤں گا، اب ذرا ایک لمحے کے لیے سوچیے گا، بزم محشر کا مہمان خصوصی کون ہے؟
کون ہے؟ کون آقا ہے؟ بزم محشر کی مہمان خصوصی کون ہے؟ ہمارا تو قبلہ کا سب دستور یہ ہے، مہمان خصوصی آخر پہ لایا جاتا ہے، پہلے دریا بچھائی جاتی ہے، پھر ڈال سجایا جاتا ہے، انتظار کیا جاتا ہے، لوگ آتے، جب مجمع جم جائے پھر مہمان خصوصی، یہ اس کا پروٹوکول ہے۔ قیامت میں پروٹوکول تو یہ تھا، پہلے کافر اٹھائے جاتے، منافق اٹھائے جاتے، پھر مومن اٹھائے جاتے، پھر ولی اٹھائے جاتے، پھر غوث اٹھائے جاتے، پھر صحابہ اٹھائے جاتے، پھر سارے نبی اٹھائے جاتے، رسول اٹھائے جاتے، جب مجمع جم جاتا پھر مصطفیٰ کو اٹھایا جاتا۔ تقاضا تو یہ ہے، پروٹوکول یہ ہے، حشر میں سب سے آخر میں حضور آتا، میں تم پروٹوکول کی سوچتی ہو، میں سب سے پہلے آؤں گا۔ آقا وجہ کیا ہے؟ فرمایا منظر دیکھو، سورج سوا نیزے پہ ہے، زمین کعبے کی طرح سرخ ہے، اللہ کا جلال اپنے عروج پہ ہے۔ ادھر جب امتی قبر سے باہر آئے گا، حالات دیکھ کر جب دل گھبرانے لگے گا، میرا بددعا کا چہرہ دیکھ کے دل کو تسلی تیرے پہنچنے سے پہلے مصطفیٰ تیرے کتنا بڑا ارادہ، آپ تصور کریں کتنا بڑا، قبر میں سرکار، حشر میں سب سے پہلے، کتنا بڑا الہدیۃ للمحتمین والہدیۃ للمحبوبین۔ ہر نبی بھیجا اس کی حد مقرر، لوگ مقرر، حد مقرر۔ میں مثال دوں تاکہ میرے جوان بات سمجھ جائے۔ یہ ننکانہ ضلع ہے، ننکانے کا نبی علامہ، فیصل آباد کا علامہ، شیخ عمرہ کا علامہ، لاہور کا علم، وہ صرف اپنے ضلع کا نبی، دوسرے ضلع والے اس کی اتباع نہیں کرتے، اس کی نبوت صرف وہاں تک چلتی، اگلے ضلع میں نہیں۔ مثال کی بات سمجھانے کے لیے، ہر نبی کا علاقہ مخصوص تھا، امت مخصوص تھی، زمین مخصوص تھی۔ جب باری آئی نا زہرا کے بابا کی، پہلے حد بن گیا، آمنہ کے لال کی باری آئی، فرمایا سونیا اعلان کرتے اب کوئی حد نہیں ہوگی، کوئی حد بندی نہیں ہوگی، انی رسول اللہ الیکم جمیعا، جس کا وہ خدا ہے میں مصطفیٰ اس کا رسول بن گیا۔ اب کوئی حد بندی، جہاں تک خدا کی خدائی وہاں تک میرے مصطفیٰ کی مصطفیٰ۔ بڑ کھلڈا والو، اسی لیے جہاں صدیق اکبر جھوم کے کہتی ہے نا میرے رسول، وہاں چڑیا بھی پھدک کے کہتی ہے صدیق صرف تیرے نہیں، یہ تو میرے بھی رسول ہیں۔ میں رسول بن کے آیا، کیا بن کے آیا؟ ذرا سارے بولیں گے تو ذرا جشن ہو جائے گا، ایک بار پھر بولو، رسول کسے کہتے ہیں؟ میں قرآن کے ایک مقام سے رسول پڑھنے لگا ہوں۔ رسول ہوتا کون ہے، کرتا کیا ہے، منصب کیا ہے، کیا کیا کر سکتا ہے ایک رسول؟ ادھر ایک رسول کا مقام کیا جناب مریم سلام اللہ علیہ، حضرت عیسیٰ کی والدہ محترمہ، پردے میں اچانک جبریل آیا، پردے میں ہے، اچانک پردے میں ہے،
پردے میں ہے. اچانک جبریل داخل ہو گیا. جس کے پردے میں جبریل آ جائے اسے مریم کہتے ہیں. جس کی تحلیل پر 3 دن اجازت مانگتا رہے اسے زہرا کہتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. قرآن کہتا ہے مریم پردے میں. اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا روحنا، ہم نے روح الامین کو بھیجا. جب روح الامین آئے بولیا کیا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا روحنا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، میں نے مکمل بشر بنا کے بھیجا ہے. سبحان اللہ. اب کسی کو اختلاف ہے کہ جبریل نور ہے؟ سارے 73 فرقے مانتے ہیں کہ جبریل نور ہے. بولو جبریل نور ہے. جبریل اگر جبریل نور ہو کے بشر کا لباس پہن سکتا ہے، زہرا کا بابا کیوں نہیں پہن سکتا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، مکمل بشر. مریم ڈر گئی، یہ کیوں نہ؟ فقال، جبریل نے کہا انا رسول ربک، میں تیرے رب کا رسول بن کے آیا. سبحان اللہ. لِأَهَبَ لَكَ غُلَامًا زَكِيًّا، یہ لفظ قابل توجہ ہے. مریم ڈرو نہیں، میں تمہارے رب کا، پیار سے بولو نا، کیا بن گیا؟ رسول. لِأَهَبَ لَكَ غُلَامًا زَكِيًّا، تاکہ میں تمہیں ایک بیٹا دوں. سبحان اللہ. قرآن اٹھا لے، مرضی کا ترجمہ نکال، یہی ہے. میں بیٹا دوں، میں آہابا، تاکہ میں ہبا کروں، میں دوں تجھے ایک بیٹا. اب رکیے، رسول کے لیے 2 چیزیں ضروری ہوتی ہیں. کتنے علاقے کا ہے، کتنے افراد کا. 2 چیزیں رسول کے لیے ضروری ہے. کتنے علاقے کا رسول بن کے آیا اور کتنے افراد کا. اچھا، یہ جو آج بڑھ کے آیا ہے اس کے پاس علاقہ کتنا ہے؟ صرف وہ ایک حجرہ. افراد کتنے ہیں؟ اکیلی مریم. علاقہ ایک حجرہ، افراد اکیلی مریم. اب ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے گا، ارے جو ایک علاقے اور ایک فرد کا رسول بن کے آئے وہ تو بیٹے عطا کرتا ہے. جو کائنات کا رسول بن کے آیا نہ جانے وہ کیا کیا عطا فرما دے. سبحان اللہ. تمہاری طرف، قوم کا معنی کہ بولو یا تمہاری طرف. اچھا، یہ جو آقا کہتی ہے تم سب کا، قوم، اس قوم میں کون کون آتا ہے؟ میں رسول بن کے آیا تم سب کی طرف. اس قوم میں کون کون ہے؟ قوم میں کون کون آتا ہے؟ میں سادہ لفظوں میں بتانا چاہتا ہوں. جو کون میں آتا ہے وہ قوم میں آتا ہے. جو کون میں آتا ہے وہ قوم میں آتا ہے. فرمایا سونیا، جس ذرے کا میں خالق ہوں نا اس کا تو رسول بن کے آیا. اور یاد رکھے، کائنات کے ذرے ذرے کے مصطفیٰ رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ نے ذرے
ذرے کو میرے آقا کی پہچان بھی عطا فرمائے. ذرہ ذرہ پہچان ہے میرے آقا. حدیث مبارک ہے میرے آقا نے فرمایا اللہ اکبر علی میں آج بھی اس پتھر کو جانتا ہوں. اعلان نبوت سے جب میں اس کے قریب سے گزرتا تھا وہ مجھے دیکھ کے مجھ پہ درود و سلام پڑھاتا تھا. چلو پتھروں کی بات آئی ہے تو میں اسی میں بات ختم کرنے لگا. آخری روایت رسول کسے کہتے ہیں؟ رسول کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ میں کسی محدث سے نہیں پوچھتا, عالم سے نہیں پوچھتا, مفتی سے نہیں پوچھتا, کسی صحابی سے نہیں پوچھتا. میں رسول کی تعریف ڈیفینیشن رسول کے دشمن سے پوچھتا ہوں. رسول کے دشمن سے پوچھتا ہوں رسول کسے کہتے ہیں؟ ابو جہل پتہ نہیں کہاں سے کنکریاں اٹھا لایا, سرکار کی بارگاہ میں آیا, یا محمد بولو صلی اللہ علیہ وسلم, آپ اللہ کے رسول ہیں. ایک لفظ قابل آپ اللہ کے رسول ہیں. ادھر دیکھیے گا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کے رسول ہیں. سرکار نے مسکرا کے فرمایا الحمدللہ میں رسول بن کے آیا ہوں. بندے تھوڑے بولے کیونکہ معاملہ سمجھ نہیں آیا. اب میں سمجھاتا ہوں. آ کے نہیں بڑھے, آ کے جو آ کے بڑھے وہ اور ہوتا ہے, جو بن کے آئے وہ. اب میں جملہ کھولنے لگا ہوں. جو آ کے بڑھے وہ قادیان کا دجال ہوتا ہے, جو بن کے آئے وہ آمنہ کا لال ہوتا ہے. آ کے نہیں بڑھے, میں بن کے آیا. اچھا یوں اس نے مٹھی سامنے. اب توجہ رکھیے گا ذرا. بتاؤ اگر رسول ہو تو بتاؤ میری مٹھی میں کیا ہے؟ ساری بات اسی میں تھی. اگر رسول ہو تو بتاؤ میری. اس کا مطلب یہ ہے اس نے حضور کو مانا نہیں مانا یہ مسئلہ بات کا ہے. کم از کم اس نے ڈیفینیشن تو بتا دی نا. رسول ہوتا ہی وہ ہے جو غیب جانتا ہو. اگر اس کی یہ ڈیفینیشن نہ ہوتی تو کبھی سوال اس کا سوال کرنا بتا رہا ہے. اس کے نزدیک رسول کون ہوتا ہے؟ اگر رسول ہو بتاؤ میری وہ بولو یار مٹھی میں کیا ہے. اچھا سرکار بھی فرما دیتے کنکریاں ہے, بات ختم ہو جاتی. آپ تو اس نے پوچھا کہ حضور کہہ دیتے کنکریاں, بات ختم ہو جائے. نہیں, کریموں کو زیب نہیں دیتا, کوئی جتنا مانگے اتنا ہی دو. کریموں کو
میرے ساتھ ساتھ ہیں تو میں ذرا نتیجہ دینا چاہتا ہوں. سرکار نے کیا کہا؟ اس نے کہا بتاؤ میری مٹھی میں کیا ہے؟ سبحان اللہ حضور نے فرمایا میں بتاؤں سبحان اللہ یا جو مٹھی میں ہے؟ سبحان اللہ ابھی بات بنی نہیں، رکو. ہم گھر میں ایسا کرتے ہیں نا بچوں کے ساتھ کھیلتے ہوئے، ایسا بھی ہو جاتا ہے خالی مٹھی بند کر کے کہا بتاؤ کیا ہے، سبحان اللہ کھولی تو کچھ بھی نہیں. ایسا بھی ہو سکتا تھا وہ مٹھی خالی بند کر کے کہتا ہے بتاؤ کیا ہے. حضور نے کہا میں بتاؤں یا جو اس جو میں حضور نے بتا دیا مٹھی خالی نہیں. سبحان اللہ پہلا کہہ رہی ہے سبحان مٹھی خالی. نہیں اب وہ خوش ہوا. خوش کیوں ہوا؟ اسے پتا تھا میری مٹھی میں ہے کنکر. اگر مصطفیٰ حکم دے کہ بولو یہ سن نہیں سکتے، اللہ یہ بول نہیں سکتے. اگر اشارہ کرے سبحان اللہ یہ دیکھ نہیں سکتے. اگر سن لے دیکھ لے بولنا چاہے بول نہیں سکتے. پتھروں کو نہ قوت بصارت ہے نہ قوت سماعت ہے نہ قوت گویائی. نہ یہ سن سکتے ہیں نہ یہ دیکھ سکتے ہیں نہ یہ بول سکتے ہیں نہ یہ دیکھ سکتے ہیں نہ یہ سن سکتے ہیں نہ یہ بول سکتے ہیں. تو مجھے کہنے دیجیے ایک نگاہ کر کے جو پتھر کو تینوں قوتیں دے دے اسے مصطفیٰ کہتے ہیں. اسے اور شعور بھی میں آپ نے شعور بولا تو پھر اگلا جو بلا سن. میں تو چاہ رہا تھا بس سے نکل جاؤں لیکن اب یہ اس طرف نہیں آنا پڑے گا. دیکھیے یہ ٹشو کا ٹکڑا ہے میں نے مٹھی میں دبا لیا. آپ سب نے دیکھا کہ مٹھی میں کیا ہے؟ بولو یار ٹشو. میں نے مٹھی باندھ رکھی. ایک بندہ ابھی مین گیٹ سے داخل ہو کر آ گیا. اسے تو نہیں پتا کیا ہے. آپ نے شعور کی بات. اسے نہیں پتا اندر کیا ہے اور جو اندر ہے اسے نہیں پتا